ابراہیم بھی پڑھیں سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک گھڑیاں عطا فرمائی، 25ویں روزے تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا اپنی توفیق سے۔ اور قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری صورتیں آج ہم پڑھیں گے، ان کا خلاصہ۔ سورہ کافرون سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، سورہ کافرون جس میں کل سے شروع ہوتے ہیں۔ کل فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کی نفی، توحید کا اعلان، کہ آپ ان کافروں سے کہیں کہ میں ان بتوں کی پوجا کیوں کروں جن کی تم کرتے ہو۔ مفہوم یہ ہے پوری سورہ کا۔ اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں تم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ ان کے دین میں نہیں جا سکتے، آپ ان کا دین اختیار نہیں کرنا، اپنے دین پہ قائم رہنا ہے۔ آخر میں لکم دینکم ولی دین، یعنی تم اپنے دین پہ قائم رہو اور میں اپنے دین پہ۔ ان کی سرکشی اور ہٹ درمی جب بڑھ گئی تو یہ آیات اتری کہ آپ نے ان کا دین اختیار نہیں کرنا۔ اسی طرح سورہ نصر اگلی آیات جو سورہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین جب پھیل گیا، جوگ در جوگ لوگ دائرۂ اسلام میں آنے لگے، تو ایک بہت بڑی خوشخبری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فتح تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اب لوگ آ رہے ہیں، آپ کی دعوت پہ قبول کر رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، استغفار بیان کریں، استغفار کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اپنے رب کی تعریف کریں استغفار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ سورۃ اللہب کا کچھ شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب۔ ابو لہب ان کا یہ نام پڑا تھا، سرخ و سفید تھے لیکن منکر اسلام تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ ان کی بیوی بھی جمیل ان کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو ابو لہب نے اعلان کیا اور یہ بات کہی کہ ہم کبھی بھی آپ کے مذہب میں نہیں آ سکتے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں کہ ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ان ہاتھوں سے جو تکلیفیں دیتا تھا اللہ کے نبی کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت اتاری، اور ان کی بیوی کے لیے بھی کہ جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے اور کانٹے بچھاتی ہے نبی کے راستے میں، بہت بڑی بد دعا آئی ہے دونوں کے لیے۔ سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے اور قرآن پاک کا تہائی حصہ کہا جاتا ہے۔ فضیلت بہت زیادہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر ختم کرنا ہو تو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور علماء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ درمیان میں سورہ اخلاص اپنے جو مردہ ان کے فوت شدگان رشتہ دار ہوتے تھے ان کو ایصال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ معمول رکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اس میں ساری کی ساری توحید ہے،
قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ بے نیاز، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں۔ تو پورے قرآن پاک کا درس بھی یہی توحید ہے۔ تو اس لیے اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھیں تو 3 دفعہ ہی توحید بیان کی گئی۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اسی ایک سورہ میں ہے۔ آگے 2 معوذتین، 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، سورہ ناس، اکٹھی کی اکٹھی دونوں صورتیں نازل ہوئی، 11 آیتوں پہ مشتمل دونوں صورتیں۔ ان کا شان نزول کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے کچھ آپ کے منہ مبارک یعنی آپ کے بال کسی کافرہ عورت کے ہاتھ لگ گئے، یا بعض روایت میں ہے کہ اس نے باقاعدہ منگائے آپ کے بال، اور ان بالوں پہ گرا باندھ کے وہ کوئی جادو وغیرہ کرنے لگی، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہونے لگی، اور کافی دنوں تک درد میں وہ مبتلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اتاری جن کی 11 آیات ہیں، اور اس عورت نے بھی 11 گرے باندھ کے اس پہ پھونکتی تھی وہ۔ تو اس کے جادو کا توڑ ان دونوں صورتوں میں آیا، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ پوری امت کے لیے اگر کسی پہ اس قسم کے کوئی اثرات ہو جائیں تو اس کلام میں ان دونوں صورتوں میں جادو کا توڑ ہے۔ اور اس میں فرمایا کیا گیا ہے کہ پناہ مانگو، خلاصہ ان کی آیات کا جو ترجمہ یہ ہے کہ پناہ مانگو اپنے رب سے جو صبح کا مالک ہے، اندھیروں کا مالک ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اور من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی حسد سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو۔ دعائیہ صورتیں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، معوذتین بھی، معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی دونوں صورتیں، دونوں میں اعوذ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور سورۃ الناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی جو سارے جہاں کا مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، اور ہر اس وسوسے سے جو دل میں برے خیال لاتا ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ قرآنی دعائیں بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں۔ مسنون اعمال میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کر کے چاروں کول پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر وہ ہاتھ پورے جسم پہ آپ پھیر لیتے تھے، تو حفاظت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی۔ تو یہ مسنون عمل بھی ہے، اور اس میں ہر قسم کے جادو کا توڑ، نظر کا، جس قسم کے بھی کوئی اثرات مریض پہ ہوتے ہیں ان کا توڑ ہے ان دونوں صورتوں میں۔ اور الحمدللہ ایسی کون سی بیماری ہے یا ایسی کون سی پریشانی ہے جس کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں نہیں دیا۔ قرآن پاک کی ہر صورت اپنے اندر بھرپور تاثیر رکھتی ہے، ہر آیت بھی، ہر جز بھی، جس آیت جس جز کو ہم جس نیت سے پڑھیں وہ وہی تاثیر رکھتے ہیں۔ تو معوذتین دونوں صورتیں ان کو ہم پڑھنے کا معمول بنائیں، مسنون اعمال ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو ڈر خوف ہوتا ہے، کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس قسم کے سوالات سننے کو ملتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، فلاں کے اثرات ہیں، دل نہیں لگتا، ان ساری چیزوں کا حل ان دونوں معوذتین میں ہیں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا قرآن پاک کا خلاصہ مکمل ہوا۔ جو اس میں کمی بیشی تھی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، اور جو حروف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں اللہ ان پہ عمل نصیب فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائیں اور درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما جو خلاصہ قرآن ہم نے آج ختم کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اس کا اِصال ثواب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اِصال فرمانا یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے توسط ان کے طفیل تمام انبیاء کرام کو اِصال فرمانا یا الہ العالمین رمضان مبارک کی اس مبارک گھڑیوں میں ہم نے جتنے روزے رکھے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ معاف فرمانا اپنے فضل اپنے کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرمانا ہماری نمازیں ہماری تراویح ختم القرآن پوری دنیا میں مسلمان چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں جہاں جہاں یا اللہ تیری رضا کی خاطر محنت کر رہے ہیں سب کی محنتوں کو عبادتوں کو روزوں کو قبول فرما اللہ اپنی رضا عطا فرما یا اللہ ہم سب کی ساری جائز حاجات پوری فرما جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں یا اللہ ان سب کی جائز حاجات پوری فرما ہمارے اس درس قرآن کے خلاصہ کو جہاں جہاں مسلمان بہنوں نے سنا مسلمان بھائیوں نے سنا براہ راست سنا یا آن لائن سنا اللہ ان سب کو اپنی رضا عطا فرما ان سب کی اس کوشش کو قبول فرما ایک ایک حرف پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا دنیا آخرت میں ہمارا شافی بنا یا اللہ قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنا رمضان کو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنا کل قیامت کے دن یہ رمضان ہماری شکایت کرنے والا نہ ہو یا اللہ اس رمضان کو ہم سے راضی فرمانا اس مہمان کو ہم سے راضی فرمانا جتنے بھی بیمار ہیں دنیا میں اللہ مسلمان بہنیں ہیں یا بھائی گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں تیری شفا کے محتاج اللہ ان کو شفا عطا فرما ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر نصیب فرما جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نرینہ جلدی عطا فرما نیک بخت بچیاں عطا فرما یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اپنے حبیب کا تابعدار بنا ہمارے مرد و عورتوں کو ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلا یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز قرآن سے منور فرما اسلام کا بول بالا فرما تمام مدارس مساجد قبول فرما مدرسوں میں دینی مالی خدمت کرنے والوں کو دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین جو دنیا سے گزر گئے ہیں ہمارے پیارے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں تنہا ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا
یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرمانا، ہمارے والدین کے درجات بلند فرمانا، جو دنیا میں ہمارے سحری افطاری کی فکر کرنے والے تھے اللہ ان کے آگے جنت کا دسترخوان بچھا دینا، یا اللہ ان کے آگے جنت کا دسترخوان لگا دینا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے حال پہ بھی رحم فرما، جتنے بھی رشتہ دار ہمارے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو ہمارے اساتذہ کرام فوت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ہمیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ فرما، جو رشتے ہمارے پاس موجود ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما، اپنے در کا محتاج بنانا، مخلوق کی محتاجی سے بچانا، یا اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی زیارت نصیب فرما، رمضان المبارک کی گھڑیاں میں نصیب فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کے سائے میں ہمیں سحری افطاری نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے مسجد کے صحن میں سحری افطاری نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، یا اللہ گناہ گار سے ہی تیرے بندے ہیں اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری آپ کے خزانوں پہ نظر ہے اللہ تو عطا فرما، اپنے خزانوں سے ہماری دلی مراد پوری فرما، یا اللہ زندگی کا سفر طے ہونے والا ہے، اللہ یہ زندگی کا سفر ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب فرمانا، ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں ہمیں بار بار کعبہ کے طواف نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تمام بہنوں کو تمام بھائیوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ جس طرح ہمیں آپ نے بغیر مانگے کلمہ طیبہ عطا فرمایا ہے اسی طرح اس پہ عمل بھی نصیب فرما، یا اللہ دنیا سے جاتے وقت جب چاروں طرف ہمارے اوپر شیطان کے حملے ہوں گے اور ہم بے بس پڑے ہوں گے اللہ اس وقت ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمانا اور ہماری زبان پہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ اسی طرح ہمیں قرآن پاک سیکھنے والوں میں بنا اور آخری سانس تک قرآن کا طالب علم بنا کے رکھنا، قرآن ہی کے طالب علم کے راستے پہ چلائے رکھنا، یا اللہ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما، ہمیں دین کا طالب علم بنا کے رکھنا، اللہ ہمیں قرآن سے عشق و محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کا بہترین ساتھی نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ جو کچھ مانگ بیٹھے اللہ تو عطا فرما، جو نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما، اللہ تیری رحمت کے صدقے ہم پہ رحم فرما، تیرے نیک بندے تو اپنے اعمال سے چلے جائیں گے، تیری خاص رحمت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ اپنی خاص رحمت والا معاملہ فرمانا، یا اللہ ہمارے پردوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹیوں کی حیا کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بیٹیوں کی حیا کی حفاظت نصیب فرما، شیطان کے شر سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ہر گھر کی حفاظت نصیب فرما، جو بہن بھائی پردیس میں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو مسافر ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، تمام تیرے بندے ہیں تیری رحمت کے محتاج ہیں، اس مانگنے والے مہینے میں ہمیں سب کچھ عطا فرما، جو چند گھڑیاں بچ گئی ہیں اللہ اس میں ہمارے سارے گناہ معاف کر دینا، ہم پچھلا رمضان غفلت میں گزار چکے ہیں، جو باقی روزے ہیں اللہ اس میں ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں رمضان بار بار عطا فرمانا، بار بار عطا فرمانا، لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمانا، یا اللہ فرشتوں کا نزول ہو چکا ہے، جہاں ختم القرآن ہوتا ہے وہاں تیرے فرشتے آمین کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے، ان فرشتوں کی آمین پہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، جو اس دعا میں شریک ہے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو نہیں بھی شریک ہم ان کے لیے بھی آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سب کی جائز حاجات پورے فرما، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں اللہ، ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں معاف فرما، آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔